بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو النور کریٹر چینل میں خوش آمدید۔ جو دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اسے شیئر کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، جو بھی وظائف پیش کیے جاتے ہیں انتہائی آزمودہ اور مجرب ہوتے ہیں۔ ان کو کرنے کی دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اس کی ترتیب کو، اس کی تعداد کو، اس کے طریقہ کار کو دھیان سے سمجھنا ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لکھ دینا ہے یا اپنا نام لکھ دیں۔ اس کے آپ کو دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو وظیفے کی اجازت مل جاتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دعا میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، صرف 3 دن تک سورہ فاتحہ اور سورۃ اخلاص کا یہ اللہ کے نیک بندوں کا بتایا ہوا عمل کر کے دیکھیں، آپ کے تمام رشتہ دار آپ کے گرد جمع ہو جائیں گے، کیونکہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق میں وسعت عطا فرماتے ہیں، اتنی دولت نصیب فرماتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسی حاجت ہے جو آپ کے نزدیک ناممکن لگتی ہے، جس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ ناممکن کام بھی صرف 3 دنوں میں ممکن ہو سکتا ہے۔ جو شخص اپنی بڑی سے بڑی خواہش کو اللہ کی بارگاہ سے پوری کرانا چاہتا ہے، اپنی ہر مراد حاصل کرنا چاہتا ہے، دولت مند بننا چاہتا ہے، یا کسی بھی میدان میں کسی بھی امتحان میں کامیابی کی تمنا رکھتا ہے، اس کے لیے یہ مختصر سا عمل صرف 3 دن کا ہے۔ 3 دن پورے ہونے سے پہلے ہی غیب کے دروازے کھل جائیں گے۔ اگر آپ ملازمت کرتے ہیں اس پہ ترقی ملے گی، گھر بنا رہے ہیں اس پہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے کام رکا ہوا ہے تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ پیسہ اور رزق ایسی جگہوں سے آئے گا آپ خود حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ یہ عمل خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو مالی یا دیگر پریشانیوں کا شکار ہے۔ اسے صرف 3 دن کرنا ہے۔ آج سے شروع کریں یا کل سے، وقت کی کوئی پابندی نہیں، لیکن اس عمل کو رات کے وقت کرنا ہے۔ آج رات سے شروع کر لیں، کل رات سے شروع کریں، 3 راتوں کا یہ عمل کر لیں۔ 3 دنوں یا 3 راتوں کے اندر اپنے حالات کو زمین سے آسمان کی طرف جاتا دیکھیں گے۔ یہ صورت کوئی عام صورتیں نہیں ہیں۔ سورہ فاتحہ کوئی معمولی صورت نہیں ہے۔ یہ وہ عظیم صورت ہے جس کا نزول 2 بار ہوا، ایک بار مکہ مکرمہ میں اور ایک بار مدینہ منورہ میں۔ خاص طور پر محبت کے مسائل کے حل کے لیے اس صورت کی فضیلت اور برکت بے انتہا ہے۔ اگر گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، فتنہ فساد ہے، ماں باپ اولاد سے پریشان ہے یا اولاد ماں باپ سے، تو یہ عمل کرنے کی دیر ہے۔ اسے کس پر کرنا ہے؟ آپ کوئی میٹھی چیز لیں، اس پر دم کریں، اور 3 دن کے اندر وہ شخص آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کے آگے پیچھے ہوگا۔ جب دولت آتی ہے تو ہر کوئی قریب آتا ہے، حتیٰ کہ بھگانے سے بھی وہ آپ کے بنتے نظر آتے ہیں۔ یہ عمل کر لے، جسے چاہے اپنا بنا لیں، مطلب یہ کہ جتنا رزق مانگیں گے اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرماتا چلا جائے گا۔ اب اس عمل کا طریقہ کار پوری توجہ سے سنیں، کیونکہ یہ عمل نہایت آسان لیکن مجرب ہے۔ یہ مختصر ہے مگر اس کی برکات اور فضائل آپ کو بے پناہ ملے گی۔ سب سے پہلے آپ نے رات کے وقت اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ اپنے گھر میں ایک وقت مقرر کریں اور ایسی جگہ بیٹھیں جہاں بچوں کا آنا جانا نہ ہو، شور شرابہ نہ ہو، اور وظیفہ کرتے وقت کوئی آپ کو پریشان نہ کرے۔ پریشانی سے مراد یہ کہ کوئی آپ سے بات یا گفتگو نہ کرے۔ یہ عمل کی چند شرائط ہیں جن پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ان شرائط پر عمل نہ کیا تو کامیابی کے امکانات صرف 50% رہ جاتے ہیں، لیکن اگر شرائط پوری کی تو یہ عمل ہر اس شخص کو اپنی تاثیر اور معجزاتی برکات فوراً دکھاتا ہے جس نے اسے کیا۔ یہ 100% اپنی طاقت اور برکات ظاہر کرتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے وقت کا تعین کرنا ہے۔ اگر آج جس وقت آپ نے عمل کیا اس میں 5-10 منٹ کا فرق آ جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس سے زیادہ وقت کا فرق نہ آنے دیں۔ اس عمل کو مقررہ وقت پر کرنا ہے۔ جب آپ عمل شروع کریں تو 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسری سورہ فاتحہ شریف، اور تیسرا سورۃ اخلاص شریف۔
سب سے پہلے کلمہ طیبہ کی بات کرتے ہیں، آپ نے سب سے پہلے اسی کا ذکر کرنا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، سب سے بہترین ذکر یہی ہے اور اسے سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے اور اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ شروع کرے۔ جو شخص بے اولاد ہے وہ یہ عمل کرے، جس کی اولاد نافرمان ہے وہ اسے فرمانبردار بنانے کے لیے یہ عمل کرے۔ اگر نوکری میں پریشانی ہے، رزق کا مسئلہ ہے، گھریلو جھگڑے ہیں، شوہر یا بیوی کی محبت نہیں مل رہی، رشتوں میں رکاوٹ ہے، جسم میں تکلیف یا درد ہے، سانس لینے میں دشواری ہے یا دماغ ٹھیک سے کام نہیں کرتا، یہ تمام مسائل جو آج کل ہمارے گھروں میں عام ہیں، ان کا حل سورہ فاتحہ اور کلمہ طیبہ میں موجود ہے۔ کلمہ طیبہ کے بعد جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک واقعہ سن لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے 480 سال اپنے رب کی نافرمانی کی۔ اس واقعے سے یہ عمل سمجھ آ جائے گا، توجہ سے سنیں، سمجھ لیں تو انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی۔ وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے تھا۔ اس نے لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ پڑھا۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کی برکت سے اس کے 480 سال کے گناہ معاف کر دیے۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں 24 حروف ہے اور ہر حرف کے بدلے 20 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن چونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے اور آپ کے آقا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی درجے افضل ہے، اس لیے جب کوئی مومن لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو ہر حرف کے بدلے 70 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جب آپ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، صاف ستھرے ہو جائیں گے تو سورہ فاتحہ پڑھنے سے جو دعا مانگیں گے اس میں بے انتہا راز چھپے ہیں۔ کلمہ طیبہ پڑھ کر آپ پاک ہو گئے، اللہ نے آپ کے گناہ معاف کر دیے۔ اب سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اسے کتنی بار پڑھنا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تو اللہ نے فرمایا، اگر ساتوں آسمان اور زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں تو کلمہ طیبہ والا پلڑا بھاری ہوگا۔ اس کی ایسی طاقت ہے کہ آپ نے لا الہ الا اللہ بار بار پڑھنا ہے اور آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح 100 مرتبہ گن کر اس کا ورد کرے۔ کوشش کرے کہ ہلکی روشنی ہو، نہ مکمل اندھیرا ہو، نہ بہت زیادہ روشنی ہو۔ عام روشنی میں بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ خوشخبری ملے گی، رات کو سوتے وقت آپ کا مقدر جاگ اٹھے گا۔ یہ عمل چند منٹوں کا ہے، نہ گھنٹوں کا ہے، نہ ہفتوں کا ہے۔ صرف 3 دن روزانہ چند منٹ دیں اور دیکھیں کہ اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ اس کی صرف 7 آیات ہیں۔ سب سے پہلے 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھے اور آخر میں آمین پڑھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک بار بسم اللہ پڑھ کر سورت پڑھتے جائیں، لیکن ایسا نہ کریں۔ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کام بسم اللہ کے بغیر کیا جائے وہ بے برکت رہتا ہے۔ ہر نیک کام بسم اللہ سے شروع کرے۔ کھانا کھائیں، دروازے سے نکلیں، جوتا یا لباس پہنیں، تیل لگائیں، ہر نیک کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار مومن اور کافر کے شیطان کی ملاقات ہوئی۔ کافر کا شیطان موٹا تازہ، سر پر تیل، کپڑے پہنے ہوئے تھا، جبکہ مومن کا شیطان دبلا پتلا، گندا اور ننگا تھا۔ کافر کے شیطان نے پوچھا کہ تمہاری یہ حالت کیوں؟ مومن کے شیطان نے کہا کہ میں ایک ایسے شخص کے ساتھ رہتا ہوں جو کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو میں بھوکا رہ جاتا ہوں، پانی پیتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو میں پیاسا رہتا ہوں،
تیل لگاتے یا کپڑے پہنتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو میں دخل نہیں دے سکتا، اس لیے ہر نیک کام سے پہلے بسم اللہ شروع کرے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اپنی بیوی سے جمع کرے تو بسم اللہ پڑھ لے، شیطان مداخلت نہیں کر سکتا اور اولاد صالح ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق اگر جمع سے اولاد ہوئی تو اس کے ہر سانس کے بدلے نیکی لکھی جائے گی، اس کی اولاد کی نسلوں تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بسم اللہ کی ایسی عظمت ہے۔ سورہ فاتحہ ہر بار بسم اللہ اور درود پاک کے ساتھ پڑھیں۔ عالم ارواح میں جب اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں تو سب نے کہا ہاں۔ پہلا لفظ تھا اس لیے بسم اللہ میں با شامل کیا اور فرمایا ہر نیک کام بسم اللہ سے شروع کرو۔ آج جو بسم اللہ کے ساتھ یہ عمل کرے گا وہ ہر مشکل، آفت اور بیماری سے محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی بیماری ہے تو پانی پر دم کریں، 3 دن پانی پلائیں، میٹھی چیز پر دم کریں، محبت اور اتفاق بڑھے گا۔ پانی پر دم کریں تو شفا ملے گی۔ یہ عمل سال میں ایک بار کرے تو پورا سال مشکلات سے نجات ملتی رہے گی اور اللہ غیب سے مدد فرمائیں گے۔ سورہ فاتحہ کو ایک تسبیح 100 مرتبہ پڑھے، پھر سورۃ اخلاص پڑھے۔ بادشاہ روم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سر درد کی شکایت لکھی۔ حضرت عمر نے ایک ٹوپی بھیجی جسے پہننے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ ٹوپی پھاڑی تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ بادشاہ حیران ہوا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ جب گنہگار قوموں پر عذاب آنے والا ہوتا تھا، کوئی بچہ مکتب میں سورہ فاتحہ پڑھتا تو اللہ 40 سال تک عذاب روک دیتا۔ اس سورت کی ایسی برکات ہے کہ اس سے محروم رہنا بدقسمتی ہے۔ 3 دن یہ عمل کرے، پانی یا میٹھی چیز پر دم کرے اور انشاءاللہ برکات دیکھیں۔ اس کے بعد سورۃ اخلاص پڑھے، اس کے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ اخلاص پڑھے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کی 4 آیات ہیں مگر برکات بے انتہا ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معراج پر عرش پر 3,60,000 ستون دیکھے، ہر ستون سے دوسرے کی مسافت 3 لاکھ برس تھی۔ ہر ستون کے نیچے مشرق سے مغرب تک 12,000 میدان تھے۔ ہر میدان میں 80,000 فرشتے سورۃ اخلاص پڑھتے تھے۔ جب فرشتے اسے پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کا ثواب ہر اس بندے کو ملے جو اس سورت کی تلاوت کرتا ہے۔ اس لیے اس عمل کو اسی ترتیب سے کریں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھائی کہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کے پروں پر اللہ الصمد لکھا ہے۔ صحابہ کرام نے تعجب کیا کہ سورۃ اخلاص پڑھنے والے کو تورات، انجیل، زبور اور قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اللہ کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں، وہ جتنا چاہے نوازتا ہے۔ ایک شخص نے فقر و فاقہ کی شکایت کی تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورۃ اخلاص پڑھو، اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ 3 دن یہ عمل اسی ترتیب سے کرے، آپ اور آپ کے ہمسائے دولت مند ہوں گے۔ گھر آتے وقت گھر والوں کو سلام کرے، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، باقی وظیفہ چھوڑ دے۔ محترم ناظرین کرام، سورۃ اخلاص کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر اللہ کی برکات اور رحمتیں نازل ہوں گی۔ محترم ناظرین کرام، دعا ہے رب کریم سے میرا سنانا، آپ کا سننا اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ، والسلام۔